روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا، یہ چوٹی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہیں، یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہیں، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، وہ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جن کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع ہے شان صحابہ، عظمت صحابہ و دفاع صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سامعین مکرم، آپ سب حضرات جانتے ہیں جب کسی شخص کی توہین کی جاتی ہے، جب کسی شخص کی تنقید کی جاتی ہے، جب کسی شخص کی تکفیر کی جاتی ہے، یا کسی شخص کو، اچھے شخص کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے الفت رکھنے والے ہوتے ہیں، اس پر جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور وہ بات اس طرح ہے کہ آپ آج کل صحابہ کرام جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، گویا کہ وہ حضور اور ہمارے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں، ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے اور راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر ان کو برا بھلا کہے گا تو کوئی مسلمان اس کو سن کر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کا ایمان نہ کھول جائے، اس کا ایمان گرم نہ ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو جس طرح چاہے بات کر سکتا ہے، پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کے خلاف برے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کام صرف کتابوں تک تھا، صرف تحریر تک تھا، لیکن اب یہ عام ہو گیا، ہر دشمن صحابہ کی زبان پہ صحابہ کی توہین آ رہی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نے بھی کہا کہ جب کسی کی توہین ہوتی ہے، جب کسی پر تنقید ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، ہم تک ایمان پہنچا، ہم تک نظریہ پہنچا، ہم تک عقیدہ پہنچا، ہم تک اسلام پہنچا، ہم تک نبی کی ہر چیز ہم تک پہنچی۔ پیغمبر کا چلنا انہوں نے بتایا، پیغمبر کا آنا انہوں نے بتایا، پیغمبر کا جانا انہوں نے بتایا، پیغمبر کے الفاظ انہوں نے بتایا، پیغمبر کی حدیث انہوں نے بتائی، قرآن کے رکوع انہوں نے بتائے، قرآن کے سجدے، قرآن کے اندر سجدے کتنے ہیں انہوں نے بتائے، قرآن کے پارے انہوں نے بتائے، قرآن کے رکوع انہوں نے بتائے، آیاتیں انہوں نے بتائی، پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو انہوں نے بتایا، مکہ کی زندگی انہوں نے بتائی، مدینہ کی زندگی انہوں نے بتائی، بدر انہوں نے بتایا، احد انہوں نے بتایا، خیبر انہوں نے بتایا، تبوک انہوں نے بتایا، یرموک انہوں نے بتایا، غزوہ بنی المصطلق انہوں نے بتایا، پیغمبر کی 11 بیویاں انہوں نے بتائی، پیغمبر کے بیٹے اولاد انہوں نے بتائی، جنہوں نے سب تک سب کچھ اٹھا کے امانت، دیانت، شرافت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ان ہستیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اپنی زبان کو ذرا آپ بولیں، صحابہ کا نام لینا ثواب ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ صحابہ کرام
حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی وہ لوگ جو میرے زمانے میں ہیں، جو میرے بعد کے زمانے میں آئیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم تک یہ سب کچھ پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ نماز کا طریقہ کس نے دیکھا تھا؟ سب سے پہلے جب پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے تو سب سے پہلے دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ قرآن جب پیغمبر پر نازل ہو رہا تھا، ان کو دیکھ کر، وہ سن کر، پیغمبر سے لے کر ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ ایسے تو نہیں آج ان کی قبریں پشاور تک، روڑی اور سکھر تک، ملتان تک اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے دین کے لیے۔ کیا وہ مال کے لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے تھے؟ نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ باغ پک گئے ہیں، کھجوریں پک گئی ہیں، منافقین کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں بھئی آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ، آپ سارا سال انتظار کیا ہے، آپ کے مال پک گئے ہیں، آپ کی کھجوریں پک گئی ہیں، کیا کھاؤ گے سارا سال؟ انہوں نے کہا نہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا، دین کے لیے چل پڑو، اسلام کے لیے چل پڑو۔ اب جب اسلام کی بات آ جائے، نظریے کی بات آ جائے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تو پھر رب نے ان کی شان قرآن میں بیان کی، پیغمبر کی زبان پہ ان کی شان بیان ہوئی، تورات میں ان کی شان بیان ہوئی، زبور میں ان کی شان بیان ہوئی، انجیل میں ان کی شان بیان ہوئی۔ قرآن میں 1226 آیاتیں ہیں جو میرے صحابہ کی شان میں، میرے صحابہ کی عظمت پہ ہیں۔ اور اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میرے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کون ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، کبھی قرآن کہہ رہے ہیں خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، وہ اسی نبی کے بارے میں کہا جا